ضلع راجوری کے ڈنگری علاقے میں فائرنگ کے واقعے میں 3 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ موقع پر پہنچ گئی، مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ جنوبی ضلع پلوامہ کے بیلو راجپورہ علاقے میں ایک نامعلوم نوجوان نے ناکہ ڈیوٹی پر تعینات CRPF اہلکار سے اس کی سروس رائفل چھین لی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ نوجوان ناکہ ڈیوٹی پر تعینات CRPF کے 143 بٹالین کے اہلکار سے رائفل چھین لی، جس کے بعد وہ جائے واردات سے فرار ہو گیا۔ پولیس کے ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ ملٹنٹوں نے بیلو راجپورہ علاقے میں ناکہ ڈیوٹی پر تعینات CRPF اہلکار سے رائفل چھین لی۔ انہوں نے بتایا کہ رائفل چھیننے کے واقعے کے ساتھ ہی آس پاس کے علاقوں میں تلاشی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے اور ملیٹنٹوں کی تلاشی بڑے پیمانے پر جاری ہے۔ سیکیورٹی اور ترقیاتی منظرنامے کا جائزہ لینے کے بعد امت شاہ جموں کشمیر کے BJP لیڈران سے ملاقات ہوں گے۔ جموں کشمیر کی مجموعی سیاسی صورتحال اور آنے والے اسمبلی انتخابات کے بارے میں تیاریوں پر بات ہوگی۔ میٹنگ میں شرکت کے لیے جموں کشمیر سے صرف 7 سے 8 سینئر BJP لیڈران کو طلب کیا گیا۔ فوجی سربراہ وارد کشمیر کپواڑہ میں لائن آف کنٹرول پر فوجی اہلکاروں کے ساتھ نیا سال منایا۔ پاکستان اور چین ہندوستانی سلامتی کے لیے بڑا خطرہ، کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔ فوج کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار، ہر وقت چیلنجوں کا بھرپور سامنا کیا جائے گا، جنرل منوج پانڈے کا بیان۔ ملک کی کئی ریاستوں میں نیو طے شدہ انتخابات کے علاوہ جموں کشمیر کے مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اس سال اسمبلی انتخابات کو بھی مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ 9 دسمبر کو ذرائع نے کہا تھا کہ جموں کشمیر میں سردیوں کے حالات کم ہونے کے بعد 2023 کے موسم گرما میں انتخابات ہو سکتے ہیں اور وقت کا انحصار سیکورٹی مناظر نامے پر ہوگا۔ جموں کشمیر کی حتمی انتخابی فہرست گزشتہ سال 25 نومبر کو شائع کی گئی تھی، جس نے انتخابات کے لیے راہ ہموار کی تھی۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں گزشتہ دنوں ہوئی میٹنگ میں بھی اس بارے میں بات ہوئی ہے، جبکہ وزیر داخلہ امت شاہ نے بھی جموں کشمیر BJP شاخ کے لیڈران سے اتوار کے روز ملاقات کی اور اس بارے میں ان کی تیاریوں کے بارے میں آگاہی حاصل کی۔ ADGP کشمیر وجے کمار نے اپنی اہلیہ اور دیگر پولیس اہلکاروں کے ساتھ حضرت بل درگاہ کا دورہ کیا۔ نئے سال کے موقع پر امن اور خوشحالی کی دعا بھی کی۔ کشمیر ضلع بانڈی پورہ کٹپورہ چک ہاجن کے مقامی لوگ پچھلے 5 سال سے بجلی سے محروم ہیں۔ مقامی لوگوں نے JK اسٹیٹ نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ بجلی کے تار اور بجلی کے کھمبے ٹرانسفارمر سٹرکچر 3 سال پہلے لگائے گئے تھے، لیکن محکمہ نے ٹرانسفارمر ابھی تک نہیں لگایا، جس کی وجہ سے لوگ برسوں سے اندھیرے میں رہنے پر مجبور ہے۔ مقامی لوگوں نے ضلع انتظامیہ سے مداخلت کی اپیل کی۔ چونکہ توے عوامس تار وار لگت لگ بھگ 5 ؤری گئی لگ بھگ نہ ٹرانسفارم یور یونی کھانا زبردست پرابلمز گئی انہ گٹہ پیوان بت کھون شمع آسان کن سات آسانی کی پوش یتنس دپان تھی کت گامس مجھ بسان۔ لبرل ڈیموکریٹک پارٹی کے صدر بشیر کشمیری نے تمام قوم کو نئے سال کی مبارکباد دی اور کہا کہ مجھے امید ہے کہ یہ سال امن و سکون لے کر آئے گا۔ بشیر کشمیری نے کہا کہ اب یہاں انتخابات ہونے چاہیے کیونکہ یہاں لوگوں کے کام نہیں ہو رہے ہیں، بیوروکریسی نے یہاں کام برباد کر دیے، کوئی نہیں جانتا کہ کون سا محکمہ کس کے پاس ہے۔ بشیر کشمیری نے مرکز سے انتخابات کرانے اور جموں کشمیر کے لیے ریاست کا درجہ بحال کرنے کی اپیل کی۔ شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے سوپور میں پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکنوں کی طرف سے ایک روزہ کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ JK اسٹیٹ نیوز کے نمائندے کے مطابق PDP نے اتوار کو ڈاک بنگل سوپور میں نوجوان لیڈر عرفان علی کی قیادت میں ایک بڑا کنونشن منعقد کیا۔ PDP کے جنرل سیکریٹری محبوب بیگ سمیت دیگر سینئر قائدین نے بھی دن بھر جاری رہنے والے کنونشن میں شرکت کی۔ سوپور میں ایک کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے بیگ نے کہا کہ BJP لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر تقسیم کرنے کا کام کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر میں BJP پراکسی کے ساتھ کام کر رہی ہے، لیکن اس سے PDP کی پالیسی پر شاید ہی کوئی اثر پڑے گا کیونکہ ہماری پارٹی عوام کے لیے کام کر رہی ہے۔ بادشاہ چلائے کلان کے سخت تیور کے بیچ سردی کی لہر نے وادی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سری نگر کو چھوڑ کر جموں کشمیر کے دیگر تمام مقامات پر بھی رات کے درجہ حرارت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ پہلگام میں شبانہ درجہ حرارت -9.4 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ گلمرگ میں -8.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔
ادھر ٹھٹھرتی سردیوں سے لوگوں نے گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دی۔ اس دوران محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ کچھ دنوں تک موسم مضبوط اور خشک رہنے کی پیش گوئی کرتے ہوئے شبانہ سردیوں میں مزید اضافے کا امکان ظاہر کیا ہے۔